کنڈی صاحب نے ایم پی ایس سے گورنر صاحب نے کل ایم پی ایس سے حلف لیا گورنر ہاؤس میں. چاہیے تو یہ تھا کہ وہ اسمبلی میں حلف لے لیتے. اس فیصلے پہ آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیے اس پہ ہے قانونی رائے. میں آج سن رہا تھا ہمارے قاضی انور صاحب کی رائے ہے کہ یہ ٹھیک نہیں ہوا. آئین کا آرٹیکل 255 جو ہے اس کی شاید ان کی رائے میں جو پاسداری ہے وہ نہیں ہوئی. یہ قانونی معاملات ہیں. دیکھیں پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحب کا ایک حکم آ گیا, اس حکم کے تحت یہ ہوا. لیکن آپ جانتے ہیں آج کل ماحول کیا ہے. چلیں یہ ایک اوتھ ہو گیا, اس کے بارے میں درخواست تو عدالت میں دائر کر دی گئی ہے. یہ اوتھ غلط ہوا, اب دیکھتے ہیں عدالت کیا کرتی ہے. فائدہ ہوگا اس کا سر کہ اگر درخواست اور دیکھیے اگر فیصلہ یہ ہو کہ اوتھ غلط ہوا تو پھر یہی ہوگا نا کہ وہ ممبر ابھی بنے ہی نہیں تو انہوں نے انتخاب کیسے کر لیا سینیٹرز کا. تو یہ ایک ممکن تو ہے بات, لیکن کیا ایسا ہوگا میں کچھ نہیں کہہ سکتا. سر مرزا افریدی کو سینٹ کا ٹکٹ دیا گیا. پی ٹی آئی ورکرز کافی تنقید کر رہے ہیں کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نے مرزا افریدی کو پی ٹی آئی کے جلسے جلوس میں کبھی نہیں دیکھا, اور 9 مئی کی اس نے مذمت بھی کیا اور وہ کھلم کھلا عمران خان کے فیور میں بات بھی نہیں کرتے, لیکن ان کو ٹکٹ دیا گیا. وجہ کیا ہے؟ دیکھیں یہ جو لسٹ آئی ہے پچھلے ہفتے اسی منگل والے دن, ہمارے 2 وکلاء, ایک وکیل ظہیر عباس صاحب گئے تھے اندر, ان سے پہلے بیرسٹر سیف صاحب اندر گئے تھے. تو خان صاحب کی موجودگی میں بیرسٹر سیف صاحب نے جو نام دہرائے ظہیر عباس ایڈوکیٹ صاحب کی موجودگی میں, جن کی تصدیق ظہیر عباس صاحب نے کی, ان میں مرزا افریدی کا نام شامل تھا. لیکن جو ہمارا مکالمہ تھا وہ یہ تھا کہ ایک 5ویں نشست جو ہے وہ لی جا سکتی ہے, اس کے لیے انتخاب ہو سکتا ہے. لیکن پارٹی کی سینئر قیادت نے کثرت رائے سے یہ فیصلہ کیا کہ وہ ایک رسکی معاملہ ہے. جو بھی اس کی تفصیلات ہے میں ان میں نہیں جاؤں گا, لیکن جو بحث ہوئی, جو مکالمہ ہوا, وہ 5ویں نشست کے حوالے سے ہوا. 4 جنرل نشستیں جو تھیں ان کے نام تو ظہیر عباس صاحب لے آئے تھے پچھلے ہفتے. 5ویں نشست پہ مقابلہ کیا جانا چاہیے یا نہیں کیا جانا چاہیے, یہ اس پہ مختلف آرات تھیں. سر سینیٹر اعظم سواتی صاحب کو ٹکٹ مل چکا ہے, بلکہ سینیٹر بن چکے ہیں, جبکہ ان کا نام کوئی اسکینڈل میں بھی آیا ہے. تو سر کیا وجہ ہے کہ جو لوگ نامینیٹڈ ہو جاتے ہیں کسی اسکینڈل میں تو انہیں جو ہے وہ پولیٹیکل ایک دیکھیں یہ نام جو ہیں یہ تو پچھلے سال کاغذات جمع کرائے گئے تھے نا. یہ کاغذات تو اپریل 2024 کے جمع شدہ ہیں, کوئی نیا کاغذ تو اب جمع نہیں ہوا. یہ الیکشن پچھلے سال ہونا تھا, پھر مخصوص نشستوں کا چونکہ معاملہ عدالت میں چلا گیا تو یہ 1 سال تاخیر سے الیکشن ہو رہا ہے. لیکن یہ تمام کاغذات نامزدگی پچھلے سال کے جمع شدہ ہیں. سر سینٹ میں حکومت اپوزیشن اتحاد ہو جاتا ہے, جبکہ جو قومی سطح کا کوئی اتحاد یا کوئی ان سے کنسنسس کی کوئی مفاہمت کی بات چیت نہیں ہوتی. کیا وجہ ہے سر کہ حکومت کے معاملات میں یا سینیٹرشپ کے لیے آپ اتحاد کر سکتے ہیں لیکن ویسے اوور آل آپ قومی یکجہتی کے لیے نہیں کر سکتے؟ دیکھیے یہ پھر میں یہی عرض کروں گا کہ یہ معاملہ کثرت رائے سے ہوا. پارٹی کے اندر اس میں کوئی ایک فیصلہ ساز نہیں تھا, اس میں 2 آراء تھیں, کچھ لوگوں کی رائے سے مختلف تھی. تو جو معاملہ ہے مفاہمت کا سینٹ کے الیکشن کے حوالے سے وہ ایک بات ہے. وہاں دلیل یہ دی گئی کہ اگر ہم یہ مفاہمت نہیں کرتے تو امکان ہے کہ نتیجہ جو ہے اس سے بھی بدتر آ جائے. لیکن بہرحال یہ ایک بحث ہے جس میں نہیں پڑھنا چاہتا. جہاں تک تعلق ہے سیاسی مفاہمت کا تو اس پہ خان صاحب بالکل واضح ہیں کہ ایک ایسی حکومت, ایسی پارٹیاں جو اپنا ہر جو حکم ہے وہ کہیں سے لیتی ہیں, جن کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے, کوئی استطاعت نہیں ہے, ان سے ہم کیا بات کریں. ہم نے دسمبر 2024 میں, جنوری 2025 میں 4 نشستیں کی تھیں حکومت کے ساتھ, پیپلز پارٹی MQM کی جماعتوں کے ساتھ. ان کا کیا نتیجہ نکلا؟ ہم نے کہا ہماری عمران خان صاحب سے اڈیالہ جیل میں ایک ملاقات کرا دو کھلے ماحول میں. انہوں نے کہا پوچھ کر بتائیں گے, وہ بھی نہیں ہو سکا. اس کے بعد ہم نے کہا کہ 26 نومبر اور 9 مئی کے حوالے سے عدالتی کمیشن بنا دو. انہوں نے کہا ہم یہ بھی نہیں کر سکتے. تو جب ایک ایسی مجبور حکومت ہو تو اس سے کیا بات کرنی. لیکن بہرحال جو خان صاحب کا حکم ہوگا اس کے مطابق معاملات آگے چلیں گے. سر امیر مقام جو ہے اس پر بھی تضادات پائے جا رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کی جانب سے لسٹ نہیں ہے, جبکہ خود ساتھ کا کوئی لسٹ بنائی گئی ہے. اس پر سر کیا کلیریفیکیشن دیں گے سر؟
دیکھیں یہ جو لسٹ ہے جو نام آئے نہیں دیکھیں جو نام آئے سامنے وہ تو پچھلے ہفتے ظہیر عباس ایڈوکیٹ اندر سے لے کر آئے تھے. ان ناموں کے مطابق یہ جو پرائیورٹی جسے کہتے ہیں کہ ترجیح کس کو دینی ہے, نمبر 1 پہ کون ہوگا, نمبر 2, 3, 4, وہ 4 نام جو آئے جنرل نشستوں کے لیے وہ ظہیر عباس صاحب لے کر آئے. اسی طرح ٹیکنوکریٹ کی نشست کے لیے جو نام آیا وہ ظہیر عباس صاحب لے کر آئے, اور خواتین کی نشست کے لیے جو نام آیا وہ لے کر آئے. اس لیے یہ نام تو وہ لے کر آئے تھے اور کوئی وجہ نہیں تھی کہ ہم ان ناموں کو قبول نہ کرتے. جیسا کہ میں نے کہا جو تنازع تھا, جو مکالمہ تھا, وہ 5ویں نام کے حوالے سے تھا کہ 4 نام تو خان صاحب نے دے دیے جنرل نشستوں کے لیے, لیکن ایک 5ویں نشست بھی ہماری بن سکتی تھی. یہ ایک بحث ہے. اس نشست کے لیے کیا ہمیں مقابلہ کرنا چاہیے تھا یا نہیں کرنا چاہیے تھا, یا سمجھوتا کرنا چاہیے تھا, یہ تنازع ہے. اس پہ بحث ہوئی پارٹی کے اندر. سر امیر مقام وفاقی وزیر ہیں, سر امیر مقام وفاقی وزیر ہیں, ان کے بھائی ایم پی اے ہیں اور ان کے بیٹے کو بھی, سر امیر مقام خود وفاقی وزیر ہیں, ان کے بھائی ایم پی اے ہیں اور اس نے اپنے بیٹے کو سینیٹر منتخب کروایا. ایک موروثی سیاست کی ایک ایگزامپل کا وہ تو پی ایم ایل این کی جانب سے آئے ہیں نا, وہ ان کو تو ٹکٹ پی ایم ایل این نے دیا. اس کا سوال آپ مجھ سے کیوں کر رہے ہیں؟ میں کہتا ہوں کہ موروثی سیاست کی انہوں نے ایک ایگزامپل قائم کر دی, اس پہ کیا کہیں گے؟ اچھی بات نہیں ہے نا جی. ہم تو یہی سمجھتے ہیں, میں ذاتی طور پہ اور یہ پارٹی اور عمران خان, ہمارا نظریہ یہی ہے کہ جو ورکر ہے, جو عام انسان ہے, جو اس ملک کا عام شہری ہے, جس کی کہیں بظاہر پہنچ نہیں ہے, اسی کے ساتھ ہم نے کھڑے ہونا ہے, اس کو ہم نے طاقتور کرنا ہے, اس کا مقدمہ ہم نے آگے لے کر جانا ہے. ہماری اسمبلیوں میں, ہماری سینٹ میں انہی کو آنا چاہیے, اور بڑی تعداد میں 8 فروری 2024 کو یہی ہوا. ہمارے بے شمار امیدوار ایسے تھے جو پہلی بار الیکشن لڑ رہے تھے, جن کا تعلق متوسط طبقے سے ہے, اور وہ منتخب بھی ہوئے, اور بہت سے ایسے ہیں جو در حقیقت جیت گئے تھے, ان کو فارم 47 کے ذریعے ہرایا گیا. تو 8 فروری 2024 ایک انقلاب تھا اس ملک کی تاریخ میں. عام لوگوں کو ٹکٹ دیے گئے اور عام لوگ منتخب ہوئے. یہی پارٹی کا نظریہ ہے, یہی عمران خان صاحب چاہتے ہیں. سر اگر بلا مقابلہ انتخابات ہوتے تو پھر تو 5 سیٹیں مل سکتی تھیں پی ٹی آئی کو. نہیں, جو بلا مقابلہ والا فارمولا بنایا گیا تھا اس میں بھی یہی تفریق تھی 6-5 کی, یعنی کہ 4 جنرل نشستیں پی ٹی آئی کی, 1 خاتون کی اور 1. ڈیوائیڈ کریں 18 پہ تو 5 سیٹیں تو نکل سکتی ہیں. وہ تب ہوتا اگر مقابلہ ہوتا, وہ مقابلے کی صورت میں ایسی بات بن سکتی تھی. سر آج کا پاکستان کیسا پاکستان ہے, دنیا میں کس نظروں سے دیکھتی ہے؟